بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یقیناً اس لحاظ سے آپ سارے خوش نصیب ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے لیے وقف کیا، اور خاص کر اس فتن دور میں جب ہر طرف مال دولت دنیا کمانے کی حرص اور لالچ اور دوڑ لگی ہوئی ہے، ان حالات میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنا، جبکہ آپ کے سامنے اہل دین کے حالات جو اس وقت ملک میں ہیں، مالی معاشی اور جو پابندیاں اور پریشانیاں ہیں، اور مدارس اور چلانے کے حوالے سے جو مشقتیں ہیں اور دکھتے ہیں، شاید میرے علم کے مطابق 5-6 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. میری معلومات کے مطابق پاکستان میں کوئی نیا مدرسہ نہیں کھولا گیا، نہ کسی کی ہمت ہوئی، نہ سخت ہوئی، نہ یہ جرأت ہوئی، نہ وہ ضابطے رہے، نہ وہ معاملات رہے، اور نہ ہی وہ اسٹیشن کے معاملات رہے، نہ مزدوری کے وہ معاملات رہے، نہ تعاون کی وہ کیفیت رہی. لوگوں کا رجحان جو ہے مدارس کی طرف بہت کم ہو گیا ہے، حتیٰ کہ اس قدر مشکل حالات ہے، ایک مدرسے سے ایجنسی نکلتی ہے، دوسری داخل ہو جاتی ہے کہ کہاں سے پیسے آتے ہیں، کس طرح خرچ کرتے ہیں، اور کس طرح یہ کیا پڑھا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. عجیب عجیب قسم کے سوالات ہوتے ہیں. تو ان حالات میں مدارس کو چلانا بھی بہت بڑا جہاد ہے، اور آپ کا اس علم کے لیے وقف ہو جانا یقیناً یہ آپ مصداق ہیں اس آیت مبارکہ کے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جب اس کا محافظ اللہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حفاظت کے لیے چن لیا ہے. اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کا انتخاب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دین کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے. یاد رکھیے، یہ کاغذات، پرچیں اور یہ چھاپے خانے اور جو کچھ ہمارے سامنے کتابیں موجود ہیں، قرآن کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، یہ حفاظت کا اصل محل نہیں ہے، بلکہ اصل محل جو ہے قرآن اور حدیث کی حفاظت کا وہ اہل علم کے صدور ہے، سینے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہی نازل کیا، اور سینے سے ہی آگے منتقل ہوا. اصحاب رسول نے سینے میں ہی محفوظ کر کے، بہت کم تحریریں تھیں، اس کو آگے پہنچایا، اور تابعین تک یہی سلسلہ اکثر اغلب یہی رہا. پھر اس کو جو حافظے میں قوت میں کمی آتی گئی، اور لوگوں کی مصروفیات، معاملات، اور خطرہ ہوا اس بات کا کہیں حدیث کا یہ ذخیرہ ہم سے ختم نہ ہو جائے، تو تحریروں کی صورت میں احادیث کو جمع کر لیا گیا، جس پر آج ہم فخر کرتے ہیں کہ جو کہ رسول اللہ نے 23 سال عرصہ میں فرمایا ہے، ایک لمحہ رسول اللہ کا ہمارے پاس محفوظ ہے، اور ہم اس کے وارث ہیں.
اور ہم اس وراثت کو سنبھال کے بیٹھے ہیں اس فتن کے پرفتن دور میں، ان حالات میں، ان پریشانیوں میں کہ جن کا میں آپ کے سامنے اظہار بھی نہیں کر سکتا کہ جو موجودہ حالات و کیفیت جو چل رہی ہے اور ان کو چلانا انتہائی مشکل مرحلہ ہے۔ بڑے بڑے مدارس ہل چکے ہیں اور انتظامیہ پریشانی کے معاملات میں ہے، اور مستقبل کے کوئی صورت ایسی ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، بس اللہ پر توکل ہے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے امین ہیں، تو اپنے سینے کتنے پاکیزہ ہیں آپ کے، جن میں فوش، بے حیائی اور گانے اور دیگر گند اور غلاظت نہیں ہے۔ آپ کے سینوں میں قرآن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ گویا ان سینوں سے بہتر اور سینے کون سے ہو سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث علماء کرام سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ عالم کی عام آدمی پر اسی طرح فوقیت ہے جس طرح عام ستاروں پر چاند کو فوقیت حاصل ہے۔ تو آپ اس امت کے چاند ہیں اور باقی ساری امت ستاروں کی مانند ہے، تو آپ چاند کی مانند ہیں۔ تو آپ کو چاہیے وہ چاند کا کردار بھی ادا کرے۔ دیکھ لیں عوام جو ہوتی ہے، ستارے جو ہوتے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتے، اس سے گزارا ہو رہا ہے، لیکن چاند سے دنیا کا گزارا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اس نے دور سے ہر بندے کو نظر آنا ہوتا ہے۔ تو آپ کا کردار اسی طرح بلند ہونا چاہیے جس طرح چاند بلند ہے، اور جس طرح چاند کو ہر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ چاند آپ ایک میدان میں ہزاروں بندے کھڑے ہو جائیں اور مخالف سمتوں پہ چل پڑے، تو ہر بندہ یہی کہتا ہے یہ جو چاند ہے میرے ساتھ چل رہا ہے، اور جدھر میں جا رہا ہوں چاند ادھر جا رہا ہے۔ تو عالم کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ پوری جماعت میں، حلقے میں، مسجد میں ہر بندہ یہ محسوس کرے کہ یہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے، جتنا اس کا میرے ساتھ تعلق ہے اتنا کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، اتنا یہ میرا خیر خواہ ہے کسی اور کا خیر خواہ نہیں ہے۔ ایسا کردار عالم کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی روایت کے تحت محدثین مفسرین نے ایک اور نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ چاند جیسے جو عالم کو تشبیہ دی گئی ہے، چاند کا ایک وصف ہے کہ وہ خود روشن نہیں ہوتا، خود روشنی وہ لیتا ہے سورج سے، تو سورج سے روشنی لے کے وہ کائنات کو روشن کرتا ہے، اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ سورج سے لے کر آگے کائنات کو وہ روشن کرتا ہے۔ تو عالم کو بھی چاہیے کہ وہ ادھر ادھر سے روشنی نہ لینے کی کوشش کرے، یہ سارے اندھیرے ہیں، سورج سے ہی روشنی لے، اور اس کائنات میں دین کا سورج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہیں قرآن نے وسراجا منیرا کہا ہے، تو آپ اس روشنی کو لے رہے ہیں جو روشنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں بکھیر کے گئے ہے۔ یہی روایت سارے باطل فرق کے رد کے لیے کافی ہے کہ آپ روشنی وہاں سے لیتے ہیں جس کو اللہ نے دین کا سورج بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی سارے جتنے باطل فرق ہیں وہاں اندھیر نگری ہے، ان کو ضرورت ہے لائٹوں کی، روشنیوں کی، وہ اندھیر نگری میں ہے، بدعات کی نگری میں ہے، شرک کی غلاظت میں ہے، وہ محتاج ہے۔ کبھی وہ مصنوعی قبلے بناتے ہیں، کعبے بناتے ہیں، یہ روشنیاں کرتے ہیں، یہ جو کچھ آپ اس دن ایام میں دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں، اندھیرے میں پاؤں ہاتھ مار رہے ہیں، انہیں کوئی کنارہ نظر نہیں آتا۔ آپ خوش نصیب ہے کہ ہمارے دن بھی روشن ہیں، ہماری راتیں بھی روشن ہیں۔ ہمیں یقین ہے اس بات پر کہ ہمارے پاس وہی دین، وہی وراثت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے، ہم اس پر قائم ہیں۔ ہماری انشاءاللہ دن سے کہیں زیادہ ہماری راتیں روشن ہیں، ہمیں ان مصنوعی روشنیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں ان سے مستغنی کیا ہے۔ تو آپ مستقبل میں امت کے رہنما ہیں، امت کے آپ رہبر کی حیثیت سے آپ نے سامنے آنا ہے، تو اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے۔ جتنا غلاظتوں سے، گناہوں سے آپ بچے رہیں گے، آپ جو ہے
اسی قدر اللہ آپ کو یہ علم کا نور عطا فرمائے گا۔ یقیناً آپ کے یہ علم میں ہوگا کہ چشمائی امتحان نعت کے بعد ہم نے 2 سالوں سے یا 3 سالوں سے چھٹیوں کا سلسلہ ایک ہفتے کی ریسٹ کا شروع کیا ہوا ہے۔ آپ اسی کے مجھے لگتا ہے منتظر ہے، تو چھٹیاں انشاءاللہ ہم اس میں کچھ حالات واقعات بھی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ جامعہ اور آپ کسی ازمائش میں رہیں، تو ہم ان خرافات و بدعات سے آپ کو آپ کی حفاظت کے لیے بھی مناسب ہمیں یہی 2-4 سالوں سے محسوس ہوا ہے، اور اس کچھ چشمائی امتحان کے بعد سکون یا رات ریسٹ کے لیے بھی آپ کو جو 1 ہفتہ کی چھٹیاں کی جا رہی ہے کہ 16 تاریخ جو یعنی آج 9/8 ہے، تو 16 تاریخ بروز جمعہ مغرب تک آپ کی واپسی تشریف آوری ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ گزشتہ جو ہماری روایات ہیں اس کے مطابق تو میں آپ سے گزارش خاص کرنا چاہوں گا کہ آپ بر وقت تشریف لائے، لیٹ نہ ہو، تاخیر نہ ہو، اور 17 تاریخ کی پڑھائی جو ہے متاثر نہ ہو، آپ شام تک یہاں پہنچ جائیں تاکہ مطالعہ شروع ہو جائے اور صبح کلاسز کا آغاز ہو جائے۔ کوئی ساتھی تاخیر سے نہ آئے، بر وقت پہنچنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ وہ ہفتے کی صبح آئے۔ گزارش ہے تمام طلباء سے کہ وہ شام تک جمعے والے دن آرام سے پہنچ جائیں تاکہ آپ اگلے دن اپنی پڑھائی میں کلاس میں بیٹھ سکیں۔ یہ 8 چھٹیاں ہیں آپ کی۔ چھٹیوں میں آپ اپنے گھر میں جا کے نماز وغیرہ کی پابندی کریں، والدین کا احترام کریں، اور ایک خاص بات جو ہے کہ وہ جس کا میں نے اشارہ کر دیا ہے، ربیع الاول ہے، یقیناً یہ جو خرافات آپ دیکھ رہے ہیں یہاں، یہ آپ کے علاقوں میں بھی ہوں گی، بستیوں میں بھی ہوں گی، تو اس سے آپ نے پوری طرح کنارہ کش رہنا ہے۔ مقامی طور پر کسی تنظیم کے ساتھ مل کے کوئی بینرز یا کوئی اشتہارات یا کوئی اس قسم کا ہنگامہ پروگرام اس میں آپ شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ طالب علم ہے، اسی حیثیت سے آپ رہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ سے ایک دفعہ مخاطب ہوتے ہوئے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا، دہرانا مقصود نہیں ہے، وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، تو نہ آپ جامعہ کو آزمائش میں ڈالیں اور نہ آپ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان معاملات سے بالکل کنارہ کش رہیں۔ فرقہ وارانہ جو وہاں نعرہ بازی ہوتی ہے یا کسی کے گھر سے آگے سے یا کسی کے علاقے سے کوئی جلوس وغیرہ گزرتا ہے تو وہاں نعرہ بازی یا کسی میں شرکت یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ اپنا جو ہے وہ منہج کے مطابق سکون اپنی زندگی بسر کریں، جو دن ایام ہیں گھر میں رہیں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور گھر میں بھی نماز اور دیگر جو آپ اذکار مسنہ یہاں کرتے ہیں اس کو وہاں جاری رکھیں۔ تو میں رزلٹ کے حوالے سے انتہائی میرا دل مطمئن ہے، اللہ کی رحمت سے سکون ہے، اطمینان ہے۔ رزلٹ کو میں نے رات جلسے سے جب واپس آیا ہوں تو تقریباً ہم 2-3 بجے وہاں یہاں پہنچ گئے تھے جلسہ سے واپس، تو میں پھر سویا نہیں ہے۔ آپ کا رزلٹ سارا دیکھا ہے تو تسلی ہوئی ہے، سکون محسوس ہوا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس راہ کا صحیح مسافر صحیح معنوں میں اور بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سینے کو اس علم کے لیے کھول دے۔ اور جتنے ہمارے ساتھی معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، کاروبار میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے معاونین تعاون کرتے ہیں وہ دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں کہ طلباء کو آپ گزارش کیا کریں کہ ہمارے لیے دعائیں کریں، تو آپ ایک لقمہ یہ بھی ایک بحث میں ثابت ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پیش کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ تو جو آدمی آپ کے لیے یہ سارے انتظام انصرام اس میں معاونت کرتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کیا کریں، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔
ان پر کوئی وحی تو نہیں آئی کہ وہ اسی جامعہ کے ساتھ یا آپ کے ساتھ تعاون کریں، اور بھی ادارے بھی ہیں اور لوگ بھی حقدار ہیں، اگر وہ آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اپنے معاونین کو بھی دعا میں خاص یاد رکھیں گے اور خیال رکھیں گے، اور سادہ کرام سے بھی گزارش کروں گا دعاؤں کی، اور ساتھ ہی انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کی ہوئی ہے، اور آپ کی تعلیم و تربیت میں اپنی بساط کے مطابق وہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ان کی جہود کو قبول فرمائے، اور ان کی اس محنت کا اللہ انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھا ثمرہ عطا فرمائے۔ اس طرح شعبہ تجوید کے حوالے سے قاری صاحب، قاری نیم الرحمان صاحب جو اس کے صدر ہیں، استاد ہیں، انچارج ہے، تو مجھے کچھ عرصہ پہلے یہ یعنی کہ امید نہ تھی کہ ہم اس شعبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سرگودا میں ایک نیا یہ شعبہ تھا، پہلے ڈویژن سرگودا میں یہ تجوید کا شعبہ سب عشرہ کا شعبہ نہیں ہے، کہیں بھی یہ انتظام السلام نہیں ہے۔ قاری صاحب سے ہماری فجر کے وقت کی ملاقات ہوئی تھی لاہور میں، یہ پڑھاتے تھے وہاں، تو میں جلسے پر گیا تو ان کی تلاوت کو سنا، جماعت کو سنا، سکون محسوس ہوا۔ پھر ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی سرگودے کا ہی ہوں، تو میں بڑا حیران ہوا کہ سرگودے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہیرا بخشا ہے اور یہ بار کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے فوری بغیر کسی سوچے سمجھے اسی وقت ہی میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ اپنے ضلع میں آ جائیں اور اپنے ادارے میں آ جائیں۔ تو انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا۔ پھر 1 سال کلاس بھی نہیں تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو باؤنڈ کیا، یہاں پڑھاتے رہے جتنا جسر ہو سکا۔ تو آج وہ شعبے کو ایک شعبہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور اس لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیاب و کامران فرمائے، اور ہم جس طرح ان کی خدمت کا حق ہے اس کو ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کا اس کا انشاءاللہ قرآن کی خدمت کرنے والے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کو ضرور عزت دیتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس پر جو ہے وہ ثمرہ نتیجہ نہ ملے، تو اللہ ضرور رحمت فرمائیں گے۔ اس طرح شعبہ حفظ کے بارے میں ہمارے اسلام آباد سے مہمان تشریف لائے تھے، جو پرسوں پچھلی گزشتہ رات کو آئے۔ صبح کل سے امتحان انہوں نے شروع کیا، پرسوں سے یعنی کل تک دوپہر تک وہ امتحان جاری رہا۔ وہ 125 کے قریب بچے تھے تجوید سمیت اور حفظ سمیت، تو امتحان لیتے رہے۔ تو ان سے بھی میری ملاقات ہوئی، تو وہ اس قدر جس کا میں الفاظ میں اظہار نہیں کر سکتا کہ وہ استاد پہلی مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے اسلام آباد، وہ اپنی اکیڈمی چلاتے ہیں، تو اس قدر خوش تھے اور اس قدر مطمئن تھے کہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اتنا عمدہ کلاس نہیں دیکھی جتنی یہ آپ کے جامعہ کی کلاس ہم نے دیکھی ہے، اور جس طرح یہ معیار ہے پڑھائی کا میں نے نہیں دیکھا۔ تو وہ بہت اس لیے وہ لکھ گیا کہ پوری کلاس کو یہ انعامات دیں۔ تو پھر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بچوں کو اعزازی انعامات دیں، اور یہ بچوں کی پوزیشن ہے، تو ان کی تحریر کے مطابق ہم نے یہ جو ہے وہ انعامات دیے، جن کو آگے لکھا ہے کہ یہ بچہ انعام کے لائق ہے، اسی مطابق ہم نے انعامات بچوں کو دیے ہیں۔ یہ ویسے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، آپ کی خدمت تو ہم صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال قاری صاحب کا جو رزلٹ ہے، قاری مقبول احمد صاحب کا اور قاری عبدالرؤوف صاحب کا، اللہ ان دونوں بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہیں استقامت دے دے، اس قرآن کی خدمت کا اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ ایسے لوگ قابل رشک ہوتے ہیں جو ایک کمرے میں اور ایک حال میں بیٹھ کر اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، تو یقین جانیے کہ ہمارے پاس وہ نہیں الفاظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت فرما دے، اور قرآن کی برکت سے اللہ انہیں دنیا بھی عزت دے دے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں عزت سے، مقام سے، شان سے نوازے۔ تو انتہائی عمدہ رزلٹ جو ہے وہ ہمارا شعبہ حفظ کا ہے۔ میں پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ گزارش کی ہے
کہ پنجاب بھر میں اور ملک بھر میں مدارس کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو اکثر جگہ پر جا کے مایوسی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ممتحن کے بھی یہ الفاظ تھے کہ میں نے پنجاب بھر میں ایسا کوئی عمدہ کلاس نہیں دیکھی جہاں یہ حفظ کا اس قدر پڑھائی ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنی محبت کا بھی اظہار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحیح معنوں میں قرآن کا خادم بنا دے، اور دونوں سازہ کرام کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ ہم اس لائق و قابل نہیں ہیں، اور اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ خدمت ہم جو کر سکتے ہیں جاری ہے، اور انشاءاللہ وہ سلسلہ جاری ہے، اور آگے بھی کوشش کریں گے کہ اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی صورت انشاءاللہ بنائیں گے۔ رات کو میں نے قاری صاحب سے ملنے کے بعد کل ممتحن صاحب سے قاری صاحب سے اشارہ کیا تھا، تو انشاءاللہ اس کا بہتر جو ہے بجائے اس کی کہ میں اعلان کروں، کوئی نہ کوئی صورت جو ہے وہ انعام کی قاری صاحبان کے لیے، اخوین انشاءاللہ دونوں بھائیوں کے لیے کوئی نہ کوئی انعام انشاءاللہ حوصلہ افزائی کا، تکریم و تعظیم کا انشاءاللہ وہ ہم جلد جو ہے اس کا فیصلہ کریں گے، اور انشاءاللہ ان کی ضرور حوصلہ افزائی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنی خاص رحمتیں انہیں اپنی رحمتوں میں لے لے اور ان پر رحمت فرما دے۔ انہی الفاظ پر میں ایک اور بات جو آپ کے علم میں ہے، پہلے بھی اعلانات بھی ہوئے، بیانہ وہاں فلیکس وغیرہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم ایک نئے قدم کی طرف، یہ جامعہ کی تمام شعبوں کے بعد بچیوں کا شعبہ جو ہے درس نظامی کا، وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس گلی میں جو عمارت بنی تھی اس میں ہم نے شروع کر دی ہے کلاس۔ 3-4 دنوں سے کلاس بچیوں کی جاری ہے، جس میں وفاق کے کورس کے مطابق جو ہے ہم اس میں پہلی کلاس کو بچیوں کا پڑھائی باقاعدہ، یعنی کہ وفاق کے امتحانات اور پوری کلاس کا انتظام کر دیا ہے۔ اساتذہ کا بھی انتظام ہو گیا ہے، اور ناظمہ صاحبہ وہاں بیٹھ گئی ہیں اور کلاس شروع ہو گئی ہے۔ فی الحال ہم نے بچیوں کا مقامی طور پر شروع کیا ہے، شہر کی سطح تک تاکہ وہاں رہائش کا انتظام نہیں۔ پھر ہم اگلے مہینے میں انشاءاللہ جنوری میں غازی بٹی ٹاؤن کی جو جگہ خریدی تھی وہاں عمارت تعمیر شروع کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ جب وہاں تعمیر مکمل ہو جائے گی تو بیرونی کلاس بچیوں کو، ضلع بھر کی بچیوں کو داخلہ بھی ملے گا۔ فی الحال ہم یہ مہینہ دیکھتے ہیں، پھر شاید پہلی کلاس کے لیے کچھ بچیاں یہاں ہم رکھنے کا اعلان کریں گے، بیرونی بچیاں بھی، تاکہ ہم پہلے سیکورٹی کے معاملات، دیگر معاملات رکھ اس کو، بچیوں کی حفاظت، بچیوں کے معاملات، رات کو تکلیف پریشانی بچیوں کے لیے بن جائے تو وہاں ناظمہ اور رہنا سہنا سارے معاملات کو دیکھ کر بیرونی بچیوں کا داخلے کا کریں گے۔ اسی طرح ہم نے جو ہے وہ اپنے جو ڈبہ تھا خیری اس کو ایمبولینس کی صورت دی ہے، اس کو شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ پھر ڈسپنسری کا انتظام انسلام کچھ عرصے بعد، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے عام جو قدم اٹھایا تھا وہ قبرستان کے حوالے سے، تو وہ جگہ جو ہم لے چکے ہیں اور 31 دسمبر تک اس کی پیمنٹ ہم کرنے والے ہیں۔ تو میں تمام طلباء سے گزارش کروں گا کہ آپ اس میں اپنی بساط کے مطابق آپ نے حصہ ڈالنا ہے۔ اگر ہر طالب علم جاتے ہوئے گھر سے واپس آتے ہوئے کم از کم 1000 روپے اگر ہر طالب علم اس میں لے آئے اپنے والدین سے، صرف وہ طالب علم جس کے گھر کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے اس کو مجبور نہیں کر رہے، لیکن ترجیحاً اگر ہر طالب علم 1000 روپے لے آئے اور اس میں جمع کروائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اس کو انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ اور یہ بہت بڑا کوئی بوجھ نہیں ہے، اگر سارے لے آئیں تو ہمارا اس میں 2.25 لاکھ تک جو ہے وہ فنڈ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ ہر ساتھی، ہر طالب علم، چاہے وہ حفظ کا ہے، تجوید کا ہے، درس نظامی کا ہے، اور چاہے وہ ہمارا سب سے بڑا جو شعبہ ہے تخصص کا، جو سب سے اوپر رہتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے، وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے جامعہ میں تخصص کا تحقیق و تخریج کا جو کلاس ہے وہ بھی جاری و ساری ہے، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اور سارے طلباء 1000 روپے جو ہے وہ آپ جمع کروائیں گے واپسی پر انشاءاللہ، سارے ساتھی انشاءاللہ۔
تو کوئی ساتھی اس کار خیر سے محروم نہ رہے۔ اسی طرح سازہ کرام سے بھی گزارش ہے کہ 1000 تو نہیں، آپ کو 2000 ہونا چاہیے تنخواہ پاک میں سے جو ہے پاکیزہ یہ روزی ہے آپ کی، کیونکہ حدیث ہے رسول اللہ فرماتے ہیں صحیح البخاری میں کہ بہترین مزدوری وہ ہے جو قرآن پڑھ کے لی جائے، کیونکہ آپ قرآن پڑھا کے لیتے ہیں مزدوری یا معاوضہ یا وظیفہ، تو یہ سب سے پاکیزہ روزی ہے، پاکیزہ معاوضہ ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ روزی بہترین روزی قرار دیا ہے۔ تو بہترین روزی سے اپنی قبر کا بھی کچھ سامان کر لینا چاہیے۔ تو سادہ کرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں، ایک تحریک کی صورت میں نکلیں گے تب یہ 98 لاکھ روپے اکٹھا ہوگا۔ میں نے 1.5-2 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو 29 لاکھ جو ہے وہ بھی دیا ہے۔ یہ سلسلہ آگے تو آپ پتہ ہے کہ چلتا ہے، بڑا مشکل چلتا ہے۔ تقریباً ہم ہر مہینے 10 لاکھ روپے جو ہے یہاں خرچ ہو رہا ہے، 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ سے تنخواہیں تجاوز کر گئی ہیں، بلز وغیرہ 1-1.25 لاکھ کے ہوتے ہیں، راشن، سبزی، یہ معاملات، اور جو ساتھ ساتھ توڑ پھوڑ اور تعمیرات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب ابھی ہم نے تقریباً 5-5.5 لاکھ کا یہ کام کروایا ہے، جو باتوں کا آپ کے سامنے کام ہوا ہے، سارے جامعہ، ساری مسجد، بات اوپر نیچے سارے دوبارہ بنائے گئے ہیں، کیونکہ پانی عمارت کے اندر داخل ہو رہا تھا اور مجھے یقین جانو کہ رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ جب یہ صورت میں رات کو آتا تھا دیکھتا تھا باہر پانی گر رہا ہوتا تھا تو پریشانی ہوتی تھی، تو پھر وہ نہ چاہتے ہوئے اور مجبور ہو کے پیسے کو جس طرح بھی پہنچ کر کے ساتھی کی دوستوں کی محنت کر کے تو وہ کام ہم نے کروا لیا اللہ کی رحمت سے۔ اس طرح ہم ابھی بیسمنٹ میں جو ذات والا ہے اس میں کوئی پلسٹر کروانا چاہتے ہیں، کوئی فرش لگوانا چاہتے ہیں، اوپر کوئی 2-4 کمروں کا پروگرام ہے، ادھر ایک کمرے کی گنجائش تھی وہ بن گیا ہے تقریباً، آپ آئیں گے تو وہ تیار ہوگا انشاءاللہ، قالین وغیرہ وہاں پہ جائے گی۔ اور یہ جو بیسمنٹ کے اوپر ہم نے کمرے جو ہے وہ بنوانے کا پروگرام ہے میرا، کچھ کمرے بن جائے تو تاکہ آسانی ہو جائے آپ کے لیے۔ تو آپ بھی دعائیں بھی کریں، اور جتنے بزرگ بیٹھے ہیں جماعتی ساتھی ان سے گزارش ہے کہ ہر گھر جو ہے وہ اس قبرستان میں ضرور حصہ ڈالے۔ کل جمعے پر بھی گزارش کریں گے تو ہر گھر جو ہے وہ، اگر میں نے وہ لکھا ہے کچھ تقریباً 100 بندے محلے میں ایسے موجود ہیں، کچھ دے سکتے ہیں اور کچھ لے کے دے سکتے ہیں 1-1 لاکھ روپے، تو ویسے ہی پیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اب بتائیں، ایک بات میں سوچ رہا ہوں، اگر میں فیصل آباد یا سرگودے سے باہر کسی بندے کے دوست کو کہتا ہوں کہ آپ اس میں حصہ ڈالیں تو وہ کہہ سکتے ہیں وہ قبر سرگودے والوں کی، پیسے میں کیوں دوں؟ قبر تو بنے گی سرگودے والوں کی یا مقام یاد والوں کی، تو پیسے میں فیصل آباد والا بندہ کیوں دوں؟ یا تو ایسی کوئی چیز ہو نا، مثلا مدرسہ ہے، مسجد ہے، تو وہ اور معاملہ ہوتا ہے۔ اس معاملے میں ہر بندہ کہتا ہے جب سرگودے کا مقامی مسئلہ ہے تو پھر مقامی جب لوگ دفن ہونے ہیں اور مقامی لوگوں کا قبرستان ہے تو پھر اس کو کوئی عالمی یا انٹرنیشنل یا کوئی ملکی لیول کی چیز تو ہے نہیں۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے محلے والے ساتھیوں کو، عزت کے ساتھ تکفین ہو، سنت کے مطابق تدفین ہو، تو انشاءاللہ اس میں عزت بھی ہوگی اور عقیدے کا تحفظ بھی ہوگا انشاءاللہ، اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ تو سارے عوام میں کوشش کروں گا کہ وہ خوشاب سے ملتے ہیں پتھر قدرتی جو قبروں پہ رکھے جاتے ہیں، جو پرانے دور میں ہوتے تھے، آگ کے پکے ہوئے نہیں ہوتے، یہ سلیپیں یا لکڑیاں نہیں ہوتی، وہ قدرتی پتھر پڑ ہوتے ہیں تراشے ہوئے پہاڑی سے، وہ جو یہ کٹھا والی پہاڑی ہے وہاں سے نکلتے ہیں، تو وہ ہمارے علاقے میں وہی ڈالتے ہیں، جو جس طرح عرب میں ہے اس طرح وہاں بھی ہے، تو وہ ہم ٹرک پورا منگوا کے وہاں رکھا کریں گے، کوئی جب ختم ہونے لگا پھر منگوا لیں گے، تاکہ قبر کی اندر کوئی پختہ ایسی چیز نہ ہو جو آگ کی پکی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہو۔ تو یہ ہم سنت کے مطابق کوشش کریں گے۔ صرف سنت بیان کرنے ہی نہیں ہوتی، ایک عملی طور پر اگر اس کی تربیت بھی ہو جائے اور عملی طور پر ہو بھی جائے تو میں گزارش کروں گا۔ پچھلے میں نے اعلان کیا آج تک کوئی ساتھی محلے کا ایسا نہیں ہے ایک آدھ کے سوا جس نے تعاون کیا ہو یا رابطہ کیا ہو، تو آپ کو چاہیے سارے بزرگ مل جائیں اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو قائل کریں، اور اس میں سارے اگر ایک گھر برادری اکٹھی ہو کے 1 لاکھ روپے دے دے تو سارے جو ہے وہ پیسہ اکٹھا ہو سکتا ہے، اتنا مسئلہ نہیں۔ تو میں اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ اپنے حلقہ احباب کو، جہاں جہاں آپ کے مریدین ہیں ان کو، عام معاونین ہیں ان کو، آپ طلباء سے گزارش کروں گا، اپنے والدین کو، دوستوں کو، برادری کے دوستوں کو
اس کے لیے قائل کریں، اور آپ بھی 1,000 روپے جو ہے واپسی پہ لیتے آئے۔ اساتذہ کرام بھی انشاءاللہ اگر نہیں دیں گے تو اگلی تنخواہ میں 5,000 کاٹ لیں گے انشاءاللہ۔ اور جو ہے بزرگ باقی جو بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے اس میں حصہ ڈالیں، تاریخ کی صورت میں چلیں گے نکلیے تاکہ یہ کام آسان ہو جائے۔ ویسے ٹارگٹ بہت مشکل تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت فرما دی۔ پٹی ٹاؤن کا بھی ٹارگٹ مشکل تھا، اللہ نے رحمت کر دی، وہ پورے ہو ہی گئے پیسے۔ اگرچہ آخری بند وہ رہتے تھے، شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ 15 لاکھ اس کا رہتا تھا، ایک دوست کے مانگ کے میں نے دیا ہوا تھا اس عزیز پٹی ٹاؤن میں، باقی پیسے اکٹھے ہو گئے تھے۔ 15 لاکھ روپے اس کا قرض حسنہ تھا، تو اس کو میں نے کہا تھا جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ مجھ سے مانگ لینا، میں دے دوں گا، 1 ہفتہ پہلے بتا دیں۔ اللہ اس کا بھلا کرے، سال اس نے نہیں پوچھے، جب یہ پیسے 98 لاکھ دینے اکٹھے کریں گے اس کا بھی فون آ گیا کہ مجھے پیسے تو 2-3 دن کے اندر اندر چاہیے، بلکہ 5 دسمبر کو اس نے ڈیڈ لائن، 5 دسمبر سے آگے نہیں ہو سکتا، میری کوئی مجبوری ہے۔ تو پھر میں نے پرسوں گاڑی بیچ کے اس کو پیسے دے دیے، تو اب ٹیکسی وغیرہ استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ ایک بندے کے ساتھ زبان ہوتی ہے، وعدہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا چلو یہ وقت گزارتے، اللہ کی رحمت کر دے گا، رحمت فرما دے۔ تو آپ بھی جو ہے اسی جذبے کے ساتھ محبت فرمائیں تاکہ ہم اس معاملات سے آگے نکل جائیں، دعائیں بھی کریں۔ اصل طلباء کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بڑی پرتاثیر ہوتی ہیں۔ ایک ہمارا ساتھی ہے اور جامعہ کا معاون ہے، وہ کہتا ہے میں جب بھی جامعہ امام بخاری میں کوئی تعاون کرتا ہوں تو دعا کرتا ہوں، اور کہتے بھی ہیں کہ دعا کر دیں، اسی دن میری کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دیتا ہے، پریشانی دور کر دیتا ہے، اور بندے کا اپنا ذہن امان ہوتا ہے۔ ویسے اکثر دوست ایسے بھی ہیں جو تعاون کرتے ہیں تو اگلے مہینے وہ سارے کنگال ہوتے ہیں، ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے آپ سے تعاون کرتے ہیں اگلے مہینے ہمارا سارا کاروبار ہی بند ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ۔ ایسے بھی دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، جو تعاون کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں ہماری تکالیف دور کرتا ہے۔ تو یہ اپنے اپنے ایمان کے عقیدے کی بات ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس راستے میں آسانی ہے، آسائش ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، لذت ہے۔ مجھے قرضہ لیتے ہوئے بھی لذت آتی ہے اور واپس کرتے ہوئے بھی لذت آتی ہے، تو یہ کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو سارے اب آپ اس کے لیے تعاون بھی فرمائیں، دعا بھی فرمائیں، تو اب آپ کا غلبہ نہ